اس کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بہترین سپاہی اس کے مقابلے پر متعین کیے تھے، لیکن سیف الدین اغراق نے اس قدر شدت کے ساتھ جوابی حملہ کیا کہ اپنے سامنے آنے والے منگولوں کے سر کاٹ کر رکھ دیے اور وہ سیف الدین اغراق کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے حکم دیا کہ نقارے پر چوٹ لگائی جائے اور لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے زور سے للکارا۔ چنگیز خان نے بھی بھاگتے ہوئے سرداروں اور منگولوں کو غیرت دلائی، چنانچہ وہ بھی پلٹ پڑے اور پھر سے سخت لڑائی چھڑ گئی۔ اس روز بھی شام تک جنگ ہوتی رہی پر فیصلہ کوئی نہ ہو سکا۔ تیسرے روز چنگیز خان نے پھر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کی۔ اس روز چنگیز خان نے اپنے لشکر میں کافی رد و بدل کیا تھا۔ شاید اس روز کی جنگ کو چنگیز خان فیصلہ کن جنگ سمجھ کر لڑنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جلال الدین نے اپنے لشکر کی ترتیب وہی رہنے دی۔ لشکر کا مرکزی حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو انہوں نے اپنے معاونوں کے طور پر دائیں بائیں رکھا۔ دایاں پہلو پہلے کی طرح سیف الدین اغراق اور بایاں پہلو امین الملک کی سرکردگی میں رکھا گیا تھا، جبکہ حاکم بلخ ملک مظفر اور حاکم اغانیہ حسن کزلک امین الملک سیف الدین اغراق کی مدد کر رہے تھے۔ تیسرے روز بھی جنگ کی ابتدا چنگیز خان نے ہی کی تھی۔ چنگیز خان نے فضاؤں کے اندر سرخ جھنڈی بلند کی اور اس سرخ جھنڈی کا بلند ہونا تھا کہ منگول درندوں کی طرح چنگھاڑتی ہوئی آوازیں نکالتے ہوئے عقوبت کے سمندر، چیختے چلاتے صحراؤں کے دریدہ دہن وحشیوں اور کوہستانوں کے جگر شق کر دینے والے طوفانوں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین بھی عجیب مٹی کا بنا ہوا انسان تھا۔ منگولوں کے اس خونخوارانہ حملے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس خزاں رسیدہ بوڑھے درخت کی طرح منگولوں کے سامنے جمع رہا جو تپتے صحرا میں تنہا کھڑا رہنے کا عادی ہو گیا ہو۔ چنگیز خان کو امید تھی کہ اس کا پہلا ہی زوردار حملہ اس سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دے گا، لیکن اسے پوری طرح سے نا امیدی ہو گئی تھی، اس لیے کہ سلطان جلال الدین اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالاروں نے بڑی جرت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کے حملوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ روک دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اس کے لشکریوں نے منگولوں کے حملوں کو بڑی کامیابی سے روکا ہے اور منگول اپنا پورا زور، اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکے، تب سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے وسط میں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس ٹیلے پر چڑھا دیا، پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو میری ملت کے فرزندو، میری قوم کے عجیب و ماجبروت سوارو، سنو، رحیم و رحمان خدا ملتوں اور امتوں کی تباہی و بربادی کے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ وہ تو قوموں کو ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ سنو، یہ میدان جنگ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اب امتحان کا وقت ہے۔ اس وقت آس پاس کے سارے حکمرانوں کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی ہیں، آؤ میرا ساتھ دو تاکہ ان وحشی منگولوں کے سامنے ہم تقریب کو تعمیر میں، انتشار کو گروہ بندی میں، دشمنی کو اخوت میں، اختلافات کو اتحاد میں بدل کر رکھ دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے ہمیں نوازے گا اور ان کافروں کے مقابلے میں ہمیں کامیاب اور سرخرو کر کے نکالے گا۔ سنو میرے باجبروت اور فرزانہ سوارو، آؤ زمانے کی دھول میں دفن ہونے کی بجائے ان منگولوں کے خوفزدہ چہرے پر دکھ کے آثار، ان کے لرزتے وجود پر زلزلہ، ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں خونزاروں جیسا سما باندھ کر رکھ دیں۔ آؤ اس رصدگاہ چشم میں رقیق آگ کی طرح ان منگولوں پر چھا جائیں۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنے لگا ہوں۔ میرا ساتھ دو اور جس طرح نیلے سمندروں میں اٹھتے بے اتھا بھنور ہر چیز کو نگل جاتے ہیں، جس طرح لالگوں سورج اپنی کرنوں سے ہر شے پر چھا جاتا ہے، جس طرح کڑکڑاتے بادل چاروں طرف خوف کی لکیریں بجھاتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہم زندگی اور موت کے جذبوں سے بے پرواہ ہو کر ان منگولوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اگر تم اسی جذبے کے ساتھ میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم بے مروت آگ کے طوفانوں شام ہجراں کی طرح ان منگولوں پر چھا جائیں گے اور ان کی حالت ایسی کر کے رکھ دیں گے جس طرح اونچے کوہساروں کے برف پوش سینے پر خونی انقلاب کی نمود ہر شے کو اپنے ہی رنگ میں رنگتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے آخری اور اپنے فیصلہ کن حملے کی ابتدا کریں۔
اس کے ساتھ ہی سلطان اس ٹیلے سے اتر کر اپنے لشکریوں کے پاس آیا اور پھر ایک نئے ولولے، ایک نئے انداز کے ساتھ اس نے منگولوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اپنے سلطان کو اس طرح حملہ آور ہوتے دیکھ کر سلطان کے صاحب و سیف و قلم ساتھی، واقف دیر و حرم سالار، عارف آفاق رفیق اور اخوت و خاکساری کے سوار، آندھیوں کی شدت، گردوں سے صاف آسمان پر فروغ آفتاب کے عروج کی طرح آگے بڑھتے ہوئے وقت کے خمیر میں گندے کذب ابلیسیت پر ہنگاموں کے زمزمہ سیال کی طرح ضرب لگانے لگے تھے۔ وہ لمحہ بلمحہ سلطان جلال الدین کی سرکردگی میں منگولوں پر تمدن کی کمند اور طوفانی زقند کی طرح چھاتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جب چنگیز خان نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین آہستہ آہستہ نوکدار خنجر کی طرح اس کے لشکر کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس کے لشکر کی اگلی صفوں کو اس نے تہس نہس کرنے کی ابتدا کر دی ہے، تب وہ سنبھلا اور زور سے چلاتے ہوئے اس نے اپنے لشکریوں کو پوری قوت کے ساتھ جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ چنگیز خان کا یہ حکم سنتے ہی منگول اساطیر، عقائد، قدیم رسومات اور کہنہ روایات سے بے پرواہ ہو کر وحشیوں کی طرح سلطان کے لشکر پر ایک عجیب انداز سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن چنگیز خان کی سرکردگی میں منگولوں کا کوئی حربہ، ان کی کوئی چال، ان کا کوئی فریب سلطان کے سامنے کارگر نہ ہوا، اس لیے کہ خود سلطان ان کے سارے سالار اور لشکری سرکش آندھیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور لمحہ بلمحہ مجروح اور ہیرواں نصیب درماندہ اور فرماندہ کر دینے والے طوفانوں کی طرح منگول لشکر پر چھانا شروع ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سلطان کی سرکردگی میں لڑنے والے اس لشکر نے بڑی بے رحمی کے ساتھ منگولوں کو اپنی ضرورت کا اسیر بناتے ہوئے میدان جنگ میں انہیں بے نصیب کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ سلطان جلال الدین کے ان جان لیوا حملوں سے خود چنگیز خان اور اس کے لشکری بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ چنگیز خان نے اپنا ہر جنگی حربہ آزمایا، ہر فریب اس نے استعمال میں لایا، کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سلطان جلال الدین کے لشکریوں کو اپنے سامنے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن میدان میں چنگیز خان کا ہر حربہ، اس کی ہر ریاکاری اور اس کا ہر فریب ناکام رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سلطان نے بڑے عجیب سے انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے چنگیز خان کا اور اس کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وسطی حصے سے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ خود سلطان زوردار انداز میں حملہ آور ہوا۔ دائیں طرف سے اغراق نے طوفانوں کی طرح منگولوں پر نزول کرنا شروع کیا، اور بائیں طرف سے امین الملک نے منگولوں کو خون آلود کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنگیز خان نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین اس کے لشکر کی اگلی صفوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد اس کے لشکر پر 3 اطراف سے ضربیں لگانے لگ گیا ہے، تو چنگیز خان کے پاؤں تلے سے مٹی نکلنے لگ گئی تھی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید یہ جنگ جاری رہی تو سلطان جلال الدین اس سمیت اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا بروان کے اس میدان جنگ میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی منگول چنگیز خان کی سرکردگی میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن منگولوں کا یہ بھاگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، جبکہ سلطان جلال الدین اپنی پوری طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھا۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان جلال الدین نے چنگیز خان کے ساتھ بھاگنے والے ان لشکریوں کی اکثریت کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب رہا۔ تموچن سے چنگیز خان بننے کے بعد یہ چنگیز خان کی زندگی کی پہلی اور بدترین شکست تھی۔ اسی شکست نے چنگیز خان پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ جہاں وہ پہلے بڑی آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر پر جست لگاتے ہوئے انہیں فتح کرتا رہا ہے، جہاں وہ علاؤالدین کے مقابلے میں ہر جگہ کامیاب رہا ہے، جلال الدین کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جلال الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد چنگیز خان پر ثابت ہوا تھا کہ جلال الدین جہاں اپنے بیٹے کا نہایت فرما بردار اور اطاعت شیار بیٹا ہے، وہاں وہ جنگجو سپاہی،
फनून हर्ब व ज़रब का माहिर, हद दर्जा बेदार मगज़ इंसान, इंतहाई जंगजू मुजाहिद भी है। बहरहाल बरवान के मकाम पर चंगेज़ खान को सुल्तान जलालुद्दीन के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई और शायद ये उसकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी शिकस्त थी। चंगेज़ खान का ताक़ुब ख़त्म करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ उस जगह आया जहां जंग हुई थी। सुल्तान ने देखा कि मंगोलों के पड़ाव में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। सामान में खुराक और हथियारों के ज़खायर भी थे और जंग में काम आने वाला दीगर सामान भी। इसके अलावा जंग में मरने वाले उन मंगोलों के घोड़े इधर उधर हिनहिनाते फिर रहे थे। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ आगे बढ़कर मंगोलों के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था। एक रोज असर के करीब निजामुद्दीन जोर जोर से त्यान को पुकारता हुआ घर में दाखिल हुआ। त्यान जब सामने वाले कमरे से भागती हुई निकली तो उसने देखा कि निजामुद्दीन अपने आगे सामान से लदे हुए एक टट्टू को हाँकता हुआ घर में दाखिल हुआ है। त्यान ने थोड़ी देर तक परेशानी के अंदाज में निजामुद्दीन की तरफ देखा, फिर पूछने लगी, बाबा ये टट्टू किसका है और इस पर सामान किसका लदा हुआ है? इस पर निजामुद्दीन फौरन बोला कि मैं इस्फहान की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि वहां और खान से मुलाकात हो गई। सामान से लदा हुआ ये टट्टू उसने मुझे दिया है। इसमें तुम्हारे और मेरे लिए और इस्तेमाल की चीजों के अलावा घर की जरूरी अशिया भी हैं। और खान की आमद और उसके भेजे हुए सामान का सुनकर त्यान कहकशां की परछाइयों, नगमाबार आबेजू जैसी शादमान, गुलअफशां नखले बहार और कोहर के गिलाफ में सहर की किरणों जैसी खुशकुन होकर रह गई थी। और खान की आमद का सुनकर वो आलम इश्क व मस्ती में सरगर्दा सहर, शहर खूबा और ताबीरों की रसदगाह पर पुरजमाल होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक वो और खान की आमद से शायद लुत्फ अंदोज होती रही। फिर अचानक उसे कोई ख्याल आया और निजामुद्दीन को मुखातिब करके पूछने लगी, बाबा अगर और खान यहाँ आए हैं तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? इस पर निजामुद्दीन के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो तेज निगाहों से त्यान की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख बेटी, मैंने उसे बहुत कहा कि चलो त्यान तुम्हें बहुत याद करती है, घर चलो, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे बहुत जल्द लौट जाना है, लिहाजा मैं त्यान से मिल नहीं सकूंगा। उसके साथ उसके बहुत से लश्करी भी थे। उन्होंने बरवान के मैदान में चंगेज खान और उसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है और चंगेज खान शिकस्त खाकर उनके सामने से भाग निकला था। इस वक्त सुल्तान इस्फहान शहर के करीब ही अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए हैं और वहीं से निकलकर और खान सामान से लदा हुआ ये टट्टू हमारे हवाले करने आया था। लेकिन जब मेरी उससे मुलाकात जामे मस्जिद में हो गई तो वो कहने लगा कि अब मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टट्टू तुम खुद ही ले जाओ। लिहाजा मैं इसको हाँक कर ले आया तो और खान अपने साथियों के साथ वापस अपने पड़ाव की तरफ चला गया। निजामुद्दीन के इस इंकिशाफ पर त्यान ने बड़ी तलखी और बड़े गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या हिमाकत है, आप उन्हें क्यों साथ लेकर नहीं आए? अगर उन्हें जल्दी थी तो आप जबरदस्ती उनको अपने साथ लाते। मैंने उनसे बात करनी थी कि वो कैसे यहाँ आने से इनकार करते हैं। बाबा आपने बड़ा जुल्म किया है। जब वो जामे मस्जिद में थे और आपका कहा मानते हुए नहीं आ रहे थे तो कम से कम आप मुझे आकर इत्तला कर देते तो मैं खुद जामे मस्जिद के बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करती और जब वो बाहर निकलते तो खुद उनको अपने साथ लेकर यहाँ आती। इस पर निजामुद्दीन बड़ी बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटी अब तो गलती हो गई और खान अब वापस अपने पड़ाव की तरफ जा चुका है। देख दरवाजा बंद कर और इस टट्टू पर लदे हुए सामान को देख के इसमें क्या क्या चीजें हैं। इस पर त्यान गुस्से और खफगी में पांव जमीन पर पटकते हुए कहने लगी, बाबा और खान के बगैर मैं इस सामान को क्या करूंगी? मुझे इसमें से कोई चीज भी नहीं चाहिए। फिर बड़े गुस्से का इजहार करते हुए आगे बढ़ी ताकि दरवाजा बंद करे। त्यान ने आगे बढ़कर जो ही दरवाजा बंद किया वो दंग रह गई। दरवाजे के एक पट के पीछे और खान खड़ा था। और खान को देखते हुए जहां त्यान थोड़ी बहुत अफसुर्दा और वीरान वीरान हो रही थी, वहां वो दरवाजा बंद करने के बाद हयात की अजीब तर और मोहब्बत से अमीक तर होकर रह गई थी। उसकी हालत घूंघट उठाकर मुस्कुराती उरूसे सहर जैसी होकर रह गई थी। फिर वो अपने लहजे की पूरी हलावत और सांसों की भरपूर खुशबू में और खान को मुखातिब करते हुए पूछने लगी, और खान आप यहाँ हैं? क्या आप और बाबा दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है? आप यहाँ छुपे हुए हैं जबकि बाबा मुझे कह रहे थे कि आप इस्फहान की जामे मस्जिद से ही वापस अपने पड़ाव की तरफ लौट गए हैं। इस पर और खान ने आगे बढ़कर त्यान के दोनों हाथ थाम लिए
اور خان کے ہاتھوں کے لمس سے تیان کی روح پر ایک غیر مرئی نشہ اس کے دل پر ایک وجدانی سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور اس کی ہستی کے اسرار و رموز پر محبت آمیز لذت نزول کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس سمے سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں اور خان سے کہنے لگی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ آئیں۔ پھر وہ اور خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دباتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ اتنی دیر تک نظام الدین نے ٹٹو کو چھوٹے سے استبل میں باندھ دیا تھا اور اس پر لدے ہوئے سارے سامان کو بھی اس کمرے میں لے آیا تھا جس میں تیان اور خان کو لے کر داخل ہوئی تھی۔ نظام الدین اس کمرے میں جب تیان کے سامنے آ کر بیٹھا تو تیان نے گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بابا آپ نے مجھے بے وقوف بنایا، آپ نے اور خان کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا اور مجھے آپ رلانے اور تنگ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اور خان جامع مسجد سے ہی واپس اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اس پر نظام الدین نے ایک بھرپور قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، بیٹی جو کچھ ہوا ایسا چونکہ اور خان نے چاہا تھا، اس لیے میری بیٹی میں نے ایسا ہونے دیا، ورنہ تو جانتی ہے کہ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا۔ اس پر تیان نے گھورتے ہوئے انداز میں جب اور خان کی طرف دیکھا تو اور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تیان جو کچھ ہوا اس پہ مٹی ڈالو، پہلے یہ جو سامان میں تم لوگوں کے لیے لایا ہوں کھول کر دیکھ لو، پھر میرے لیے کھانا تیار کرو۔ کھانا کھانے کے بعد میں یہاں سے رخصت ہوں گا۔ میں صرف تم دونوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ ابھی ہمیں منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ سلطان جلال الدین تو مجھے آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تیان، بروان کے مقام پر ہم نے چنگیز خان کو بدترین شکست دی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم اسی طرح ہمت اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتے رہے تو منگولوں کی شکستوں کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا، اور میں انشاءاللہ گاہے بگاہے اب تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ یہ جو میں سامان لایا ہوں اس کو کھول کر دیکھو، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تیان چپ چاپ سامان نکال کر باہر رکھنے لگی تھی۔ جب سارا سامان نکالا جا چکا تو تیان اور نظام الدین نے سارے سامان کا جائزہ لیا۔ اس سامان میں زربفت کی پوشاکیں، فاختئی رنگ کی عبائیں، سونے چاندی کے گہنے، سنگ مرمر کے پیالے، چاندی کے چراغ، چمڑے کی رسیاں، مٹی کے پیالے، کالے رنگ کے اونی لباس، چاندی کے چوغے، بالوں سے بنا کپڑا، خوشبو لگانے کے لیے چاندی کے انبردان، سوتی کپڑے کی پوشاکیں، چرمی لباس، مشروب پینے کے لیے چاندی کے سینگ، نقرئی روغندان، تلوں کا تیل، روغن زیتون، دوہرے پھل کے کلہاڑے، منقش ہاتھی دانت، سفید ٹوپی والے جبے، جپسم کے آئینے اور کمقاب کے ملبوسات شامل تھے۔ اس سارے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک تیان کو کچھ یاد آیا اور اس نے بڑے پیار، بڑے محبت، بڑی چاہت میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ اس پر اور خان سے پہلے ہی نظام الدین بول پڑا کہ اس نے گھوڑا باہر گلی میں ہی کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا جائے گا، اس لیے گھوڑا اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تیان نے شکووں بھرے انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ جلدی میں بھاگم بھاگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ گھوڑا اندر لانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اسے اندر ضرور لانا چاہیے اور اس کے دانے چارے کا انتظام کرنا چاہیے، میں خود گھوڑے کو اندر لاتی ہوں۔ اس پر نظام الدین اٹھا اور کہنے لگا، نہیں بیٹی تم بیٹھو، میں خود گھوڑے کو اندر لاتا ہوں۔ نظام الدین اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ باہر گلی میں بندھے ہوئے اور خان کے سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑے کو اندر لا کر اس نے استبل میں ٹٹو کے قریب باندھ دیا اور اس کے آگے دانا ملا چارہ ڈال دیا۔ اپنے سامنے بکھرے ہوئے سامان کا تیان تھوڑی دیر تک جائزہ لیتی رہی، پھر وہ محبت طلب نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ اتنا ڈھیر سارا سامان آپ کہاں سے لائے؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم خود ہی اندازہ لگاؤ کہ یہ سامان کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس پر تیان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں یہ سارا سامان آپ کو منگولوں سے ملا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں اس وقت میرے سامنے بکھری پڑی ہیں یہ زیادہ تر منگولوں کے ہی استعمال میں رہتی ہیں۔ اس پر اور خان بولا، تمہارا اندازہ درست ہے تیان، یہ سارا سامان مجھے گزشتہ جنگوں سے حاصل ہوا تھا اور یہ سارا میں تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے اور خان نے نقدی کی ایک بڑی تھیلی نکالی اور اسے تیان کی گود میں رکھ دیا تھا۔